الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، مزین کیا گیا، دلکش بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا کافروں کے لیے الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو کافروں کے لیے دلکش بنا دیا گیا یا مزین کر دیا گیا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اب یہ کافر جن کے لیے دنیاوی زندگی کو دلکش بنا دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، یہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جبکہ ان مسلمانوں کا مرتبہ ان کفار سے جو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہت بلند ہوگا. واللہ یرزق، اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، من یشاء، جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب، بے حد و حساب. کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو دلکش اور مزین اور خوبصورت کر دیا گیا، اور کافر لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ ان کافروں کے مقابلے میں قیامت کے دن مسلمانوں کا مرتبہ بہت بلند ہوگا. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حد و حساب رزق عطا کرتے ہیں. اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی. پہلی بات، کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو دلکش بنا دیا گیا اور وہ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کفار کے مقابلے میں قیامت کے دن مسلمانوں کا جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں ان کا مرتبہ بلند ہوگا. دوسری بات، اللہ جسے چاہتے ہیں اسے بے حد و حساب رزق عطا فرماتے ہیں. تو اس آیت میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے دنیاوی زندگی کو اللہ خوبصورت بنا کر پیش کر دیتے ہیں. کیوں ایسا اللہ تعالیٰ کر دیتے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کو دنیاوی زندگی میں اس کے اعمال کا بدلہ یکسر پورے کا پورا بدلہ یہاں دے دے کر آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہ ہو. اللہ ایسا کبھی نہیں کرتے. ہاں البتہ اس کی آخرت میں ملنے والی نیکیوں کا ثمرہ، پھل اسٹارٹنگ کے طور پر اللہ یہاں بھی دے دیں گے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان والے بندے کے لیے پورا ثواب اللہ یہاں دے دیں، ایسا اللہ نہیں کریں گے. کافر کے لیے سمجھ میں آگی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن مسلمان کے لیے اس کی نیکیوں کا پورا بدلہ یہاں دے دیں گے، ایسا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. ہاں البتہ وہاں اسے ملنا ہی ہے ثواب اجر نیکیوں کا، لیکن اس کا کچھ اثر اللہ یہاں پہ اسے دیتے رہیں گے. اگر ایسا نہ بھی ہو، اس کی نیکیوں کا اسے اجر اثر ثمر کچھ بھی یہاں دنیا میں نہ بھی ملے، تب بھی مسلمانوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ مسلمان کو پیدا کیا گیا ہی آخرت کے لیے ہے، دنیا میں زندگی کے لیے نہیں ہے. دنیا میں اب مسلمان، حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. تو دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے، جیل کی طرح ہے، اور مسلمان کے لیے الدنیا سجن المؤمن، مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے دنیا. اب یہ کافروں کے لیے جنت ہے تو کیا کریں گے کافر؟ اس لیے یہاں عیش کریں گے، آرائش اور آسائش کا پورا انتظام کر لیں گے یہاں پر. تو مسلمانوں کے لیے یہاں آرائش کا کوئی بندوبست اور آرائش کے لیے یہاں سوچنا نہیں چاہیے. بس جتنی آرائش کا اور جتنا آسائش کا انتظام کرنے کی اجازت شریعت دیتی ہے اتنا آرائش اور زیبائش کو اختیار کریں. اس کے علاوہ دنیاوی زندگی کو آدمی مسلمان اصل نہ سمجھے. اچھا، کافروں کے لیے ہوتا کیا ہے؟ کافروں کے لیے ان کی پوری من مستیاں یہاں ہی نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کو مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے، ان کے لیے موقع نہیں ہے ان کو اپنی من مستی نکالنے کے لیے. یہاں انہوں کیا کرنا ہے کر لینا. اب اس لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو اللہ بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے. اب کافر لوگ کیا کریں گے؟ اللہ جب ان کو دے دیتا ہے مال متاع وغیرہ، تو انہیں کیا کریں گے؟ من مستی میں رہیں گے اور عیش میں رہیں گے، خوشحال، ظاہری اعتبار سے وہ خوشحال نظر آتے ہوں گے. ارے جب
اتنا خوشحال ہے بولے تو کافروں کے پاس مال بھی ہے، نوکری بھی ہے، دولت بھی ہے، دھن بھی ہے، عہدہ بھی ہے، کام کرنے والے نوکر چاکر بھی ہے، تو پھر مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کے سوسائڈ کی رپورٹس کیوں زیادہ آ رہی؟ کیوں زیادہ آ رہی؟ سکون نہیں ہے، یہ اصل بات ہے۔ سکون، آدمی کا سکون پیسے سے نہیں ملتا۔ اب کتنے پالدار لوگ مر رہی، فلم انڈسٹری کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو، کتنی ہیروئنس کا ان کا سوسائڈ ہو گیا ہے، صرف ایک شاپنگ کی اوپننگ کے لیے کروڑوں روپیہ لینے کا ان کا مزاج ہوتا ہے، ان کا طے ہو جاتا ہے ایسا، پھر ان پر آنے پر سونا چاندی، ان کو ساڑیاں، ان کو گفٹ وغیرہ ہدیے تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ اب پھر اتنی سونے چاندی، اب ایک صرف ٹائٹل کے لیے اتنا پیسہ، اتنا سونا، اتنا اٹھا لیے تو وہاں سے منگلے کھا لیے، تو اب پھر نیوز میں آ گئے، ٹی وی میں آ گئے، سوشل میڈیا پر آ گئے، پرنٹ میڈیا میں آ گئے، الیکٹرانک میڈیا پر آ گئے، پھر سوسائڈ کی خبریں جب سنی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں، تو ان میں یہی ہیروئن کی فوٹویں ہوتی ہیں، انہی کی خبریں ہوتی ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ فلم انڈسٹری میں آپ جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا، شہرت مل سکتی ہے لیکن سکون نہیں ملے گا۔ شہرت اور بات ہے، ابھی مشہور ہو جائے گا لیکن سکون نہیں ملے گا۔ شہرت اور چیز ہے، سکون اور چیز ہے۔ سکون جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل کا سکون ہوتا ہے۔ ظاہری مسکراہٹ، یہ دانتا دکھانے کا نام سکون نہیں ہے، یہ لوگوں کے تسلی کے لیے جھوٹا سکون ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی دل کا سکون تو یہ دنیا کی کسی مال، دولت، شہرت، جاہ، جلال میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے قرآن مجید کے 13ویں پارے میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو غور سے، توجہ سے، کہ ہمارے ذکر ہی کے اندر تمہارے دلوں کا سکون اور تسلی کا سامان ہے۔ اب ذکر اور اللہ کی عبادت اور اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کے اندر کسی بھی انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ تو کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کفر پر جمنے کے لیے اللہ تعالیٰ مال دے دیں گے، متاع دے دیں گے، آسائش اور آرائش کا اللہ ان کو انتظام دے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مال متاع کے دھن میں لگ کر وہ حق کی تلاش میں نہ لگیں، اپنی من مستی، اپنے مال میں لگ کر وہ لوگ حق کی تلاش کو بھول جائیں، اب بس اپنے ہی مال متاع کے اندر رہ کر وہ لوگ اس میں عیش میں رہیں، اور آخرت کی، ایمان کی، اللہ کا ڈر، یہ سب چیزیں ان کے دل کے دماغ کے اندر نہ آئیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے عیش آرام۔ اب جب آدمی کے پاس، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے کہیں کافر ہو، جب آدمی کے پاس مال آ جاتا ہے، جب تک مال جیب میں رہتا ہے تب تک آدمی سلامت منزل مسجد تک پہنچتا، جب مال جیب سے ہٹ کر دل میں آ جاتا ہے اب بربادی شروع۔ اس سے پہلے مثال بتایا تھا میں، جب تک کشتی پانی پر رہے گی سلامتی سے منزل تک پہنچے گی، پانی پر ہو تو کشتی یہ حال ہے، منزل مسجد تک پہنچ سکتی ہے، پانی کشتی پر آ جائے تو مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے؟ ڈوب کر وہیں ختم ہو جائے گی۔ تو یہی مثال ہے، یہ اصل میں یہ جو مثال ہے یہ پانی اور کشتی کی، اصل میں یہ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے یہ، اور اس سے آگے بڑھ کر کہیں گے تو حضرت پیران پیر محبوب عثمانی کا جملہ ہے یہ، بڑے بڑے بزرگوں کی باتیں ہی ہیں، ہماری باتیں نہیں۔ تو اس لیے مال کو جب تک مسلمان ہو یا کوئی بھی آدمی ہو، جب تک مال کو جیب پہ رکھے گا سلامتی سے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ جب مال کو آدمی جیب کے بجائے دل میں رکھنا شروع کر دے گا اب اس کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی کافر آدمی کو عیش میں دیکھ کر، اس کے پاس بنگلے ہے، گھر ہے، جنگل ہے، جھاڑ ہے، اور اس کے پاس ٹریکٹر ہے، لاریاں ہے، اور بہت ساری اس کے پاس کمپنیاں ہیں، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر مسلمان آدمی کو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ارے مجھے کیا دیا اللہ، اس کے پاس اللہ اتنا دیا رہا تو بھائی ان تو کافر ہے، کافر کے واسطے اللہ تعالیٰ اتنا عیش آرام کا انتظام کر رہا، میں اللہ کو ماننے والا مجھے کہیں اللہ نہیں دے رہا۔ ارے بھائی تجھے اللہ یہاں نہیں دے رہا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ وہاں اٹھا کر رکھا ہے، تو کہیں پریشان ہو رہا، اس کی زندگی، اس کی جنت یہ چاہے، اس کی جنت میں عیش کر رہا، تیری جنت یہ نہیں ہے، تیرے لیے قید خانہ ہے، تو یہاں ذرا صبر کر لے۔ جیسا قید خانے کے اندر، جیل کے اندر کوئی آدمی جاتا ہے اپنے جرم میں تو اسے وہاں عیش کرنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، تو ویسے ہی مسلمان کے لیے دنیا قید خانے کی طرح ہے، یہاں اسے عیش نہیں کرنا چاہیے، وہاں اسے عیش، جہاں اسے عیش کرنے کا موقع دیں گے اللہ تعالیٰ وہاں اسے عیش کرنا پڑے گا۔ تو جنت مسلمان کے لیے وہاں اس کی عیش کی جگہ ہوگی، وہاں اسے عیش کرنا چاہیے۔ دنیا میں جو مسلمان عیش کرتا ہے اسے جنت میں یا پھر آخرت میں عیش کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ جس کی خواہش یہ ہو کہ میں جنت میں عیش کروں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہاں اپنے نفس پر اور اپنے دل کی چاہتوں پر تالا ڈال دے،
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں آخرت میں اللہ اسے عیش کرنے کا موقع دیں گے۔ تو کسی بھی غیر مسلم آدمی کو یا کسی بھی بد عمل انسان کو دیکھ کر جو مسلمان اعمال والا ہے، ایمان والا ہے، یا پھر وہ شریعت پر چلنے والا ہے، تو ایسے مسلمان آدمی کو کسی بد عمل یا کافر کو دیکھ کر عیش میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ارے کتنا اسے اللہ عیش میں رکھا، کافر ہے تو اللہ کہیں کو اسی ہوتا دے رہا، مجھے کچھ نہیں دے رہا، چونکہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا، کافر ہونا تھا، بس ختم، اس کا ایمان چلے گیا۔ کافر کو دیکھ کر سمجھ میں آگی بات، یہ سب چیزیں کفریہ جملے، یہ سب چیزیں کسی کو مال کی وجہ سے آدمی دوسروں کو دیکھ کر لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر اور ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، ماں باپ دونوں مسلمان تھے، بچہ ایمان قبول کر لیا، عیسائی تھا ایمان قبول کر لیا، یا کافر تھا ایمان قبول کر لیا، بچہ مسلمان ہے، باپ ماں انہوں مسلمان نہیں ہے، کافر ہے یا پھر عیسائی ہے، باپ مسلمان نہیں ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا۔ اب باپ کے مرنے کے بعد اب اصول کیا شریعت کا، مذہب الگ ہو جائے گا، پراپرٹی نہیں ملے گی، حصہ نہیں ملے گا۔ اب اس کا مذہب الگ، قاتل کو حصہ نہیں ملے گا، مذہب الگ ہے تو حصہ نہیں ملے گا۔ اب ماں باپ کا مذہب دیکھے تو عیسائی مذہب ہے یا کوئی اور مذہب ہے، لیکن اسلام نہیں ان کا مذہب، بیٹے کا مذہب اسلام ہے۔ اب ماں باپ کا مذہب دوسرا ہے، بچے کا مذہب دوسرا ہے، بچہ اسلام قبول کر لیا۔ اب باپ کے مرنے کے بعد بیٹے کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ مذہب الگ ہے اس کا۔ اب کیا کر، اب بچہ کیا سوچ رہا ہے، یہ مسلمان بچہ، نو مسلم بچہ جو ابھی اسلام قبول کیا ہے، اپنے دھرم سے ٹاٹا بول کر اسلام میں آ گیا ہے، اب یہ بچہ اپنے باپ کے مرنے پر اسے حصہ نہیں مل رہا مال کے اندر، پراپرٹی میں، وراثت میں، تو اب یہ بچہ سوچ رہا ارے رے میں کہیں کچھ اسلام قبول کر لیا تجلی پڑھ کر، ہمارے بابا کے مرنے کے بعد میں اسلام قبول کرتا تو اچھا تھا، اگر ایسا سمجھ رہا تو پھر دوبارہ کافر ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات، مال کو سامنے رکھ کر اسلام کو کم سمجھ رہا ہوں تو پھر اس سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ اب ہمارے مسلم معاشرے میں کتنے لوگ ہیں اسلام کو کم سمجھ نہیں، مال کو سامنے رکھ کر اسلام کو کم سمجھنا نہیں، اسلام ہی کو کچھ نہیں سمجھ رہی، تو ہمارا حال کیا ہے؟ کون کتنے آدمی مسلمان ہے، کتنے آدمی اسلام سے باہر ہو گئے، وہ نہیں بولتا، اللہ کو معلوم ہو گیا ہے۔ اور اس لیے توجہ سے ان تمام باتوں کو نوٹ کر کے رکھو، کفریہ جملے کون سے ہیں، کتنے جملے ہیں، وہ بولنے سے آدمی ایمان سے ٹاٹا بول کر چلے آتا باہر کو، اس لیے وہ ٹاٹا بولنے والے کفریہ جملوں سے بچ کر رہو، یاد رکھو کون سی باتیں ہیں وہ بول کر کفریہ جملے، تو اس لیے یاد رکھو ان چیزوں کو۔ تو کافر کے لیے کسی آدمی کو ایسی چیزوں میں دیکھ کر آپ کو ایسے باتیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کیا ہو گیا، اللہ سو گیا کیا، اللہ بھول گیا کیا، یہ سب چیزیں آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں، ان سب جملوں کے بولنے سے آدمی ایمان سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آدمی کسی کو عیش میں دیکھ کر آدمی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اس کا عیش، اس کی من مستی بس یہیں تک ہے۔ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ سے جتنا محبت کرے گا اس کے اوپر آفتیں، بلائیں، مصیبتیں ایسا ہی آئیں گی جیسا اوپر کی طرف سے نیچے کی طرف کو، ڈاؤن کی طرف کو پانی تیزی سے آتا ہے، ویسا مجھ سے محبت کرنے والے بندے پر، ایمان پر، اسلام پر چلنے والے بندے پر اوپر کی طرف سے جیسے آتا ہے پانی، ویسا اس کی طرف مصیبتیں آئیں گے۔ اب اسے کرنا کیا ہے؟ آئے گا پانی، مال لے کر چلے جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہی جو جتنا ایمان والا ہوتا ہے، جتنا جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو اس کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں گی، دنیا میں آئیں گی۔ اب اس دنیا میں ان مصیبتوں کو جھیل لے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ اس کے آخرت پہ اس کا اسٹیج، اس کا مقام، اس کا اللہ تعالیٰ درجہ کہاں رکھا ہے، اللہ اسے وہاں درجہ ملے گا۔ ہر ہمیشہ کسی کو مصیبت آتی ہے، کسی کو خوشی ملتی ہے، عیش آرام مال مل گیا، تو ہمیشہ آدمی دھوکہ نہیں کھانا کہ اسے اللہ جنت دے دی ہاں بول کر۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مومن اچھے مسلمان بندے کو بھی اللہ تعالیٰ مصیبت میں اللہ تعالیٰ گرفتار کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ آدمی دوزخی ہے، ہمیں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ہمیشہ ہر بندے پر مصیبتیں بھیجنے کا یہ کہ مقصد نہیں ہوتا، اس کی سزا دینا مقصد نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو مصیبتیں دیتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو مصیبتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ مٹھانے کے لیے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کئی سبھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن بد عمل آدمی کو دیکھ کر یا کافر آدمی کو عیش میں دیکھ کر آدمی کو، مسلمان آدمی کو دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ایسا کرنے سے آدمی کے دل کے اندر ناشکری پیدا ہوگی، اب ناشکری پیدا ہوگی تو آدمی ایمان کی باؤنڈری کراس کر کے چلا جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کسی کو، حدیث میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی ایمان کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے،
دنیاوی معاملات میں دنیا کی عیش پیسہ زر جواہر عہدے کے معاملے میں آدمی سے نیچے کے لوگوں کو دیکھے، اس سے آدمی کے دل کے اندر شکر پیدا ہو گیا۔ وضاحت تفصیل کیا ہے اس کی؟ تفصیل اور وضاحت یہ ہے کہ آدمی ایمان کے اعمال کے مقابلے میں اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھے گا تو اس سے آدمی کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر اب کوئی آدمی روزانہ قرآن نہیں پڑھ رہا، وہ آدمی دیکھ رہا روزانہ ایک پارہ پڑھنے والے کو دیکھے گا تو اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوگا، ارے میں روزانہ قرآن نہیں اٹھا رہا نا، ان تو روزانہ ایک پارہ پڑھ رہا، مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اس کے سر کا ایک پارہ پڑھوں، یا اس سے میں ایک آدھا پارہ پڑھ کر پڑھوں۔ ارے ان 2 رکعت اسٹارٹ پڑھ رہا، میں کہیں 2 رکعت پڑھنا، میں 4 رکعت پڑھتا ہوں، ان 2 رکعت پڑھ رہا یا 4 رکعت پڑھ رہا، میں کیوں 2-4 پڑھنا، میں اس سے اور زیادہ پڑھنا۔ یہ شوق اعمال والوں کو دیکھیں گے، اپنے سے زیادہ عمل کرنے والوں کو، تو آدمی کے دل کے اندر پیدا ہوگا شوق کہ میں اس سے بھی زیادہ کروں۔ یہ اس سے آدمی یہ اعمال کے اندر زیادتی کرتا جائے گا۔ یہ کرنا کوئی منع نہیں ہے، اعمال اور ایمان کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھو۔ اچھا اب دنیاوی معاملات کے حساب سے تو اپنے سے اگر اوپر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو ناشکری پیدا ہوگی، اللہ کے بارے میں شکوہ شکایت پیدا ہوگا۔ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں معاملات کے حساب سے آدمی اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھے۔ اللہ تجھے پاؤں دیا اللہ تعالیٰ مجھے، کسی آدمی کو چپل نہیں ہے تو آدمی چپل نہیں، اس آدمی کی طرف دیکھے۔ کوئی آدمی بیمار ہے، ہم صحت مند ہے تو اس کی طرف دیکھے، بیمار آدمی کی طرف، اللہ الحمدللہ، اللہ مجھے تیرا شکر ہے، اللہ تجھے صحت دیا ہے، طاقت دیا ہے، میں چل کر آ رہا ہوں۔ ایک آدمی چل نہیں سک رہا، تیرا شکر ہے اللہ تعالیٰ۔ ایسا اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں آدمی اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنے سے۔ ایک چھوٹی مثال بولتا ہوں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، تو حضرت ان کا بچپن کا زمانہ تھا، تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی کتابیں عالم کورس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، ابتدائی عالم کورس کے سالوں میں ان کی کتابیں فارسی کے اندر ہوتی ہیں، کریمہ، گلستان، بوستان، اس طرح کی کتابیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو حضرت کا بچپن کا زمانہ تھا، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ ان کے بابا کے ساتھ وہ جا رہے تھے، مسجد سے جب نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے جانے لگے تو ان کے چپل، حضرت شیخ سعدی کے بچپن میں ان کے چپل چوری ہو گئے۔ بابا کی چپلاں ہیں، بچے کی چپلاں نہیں ہیں، عالم دین بڑے بن کر ہو گئے، سو بچپن میں ان کے چپلاں گم گئے۔ اب بچے رو رہی، ابا کو ستا رہی، بابا میرا چپلاں کو ان کے محلے کو چل گئی، دیکھو بول کر۔ اب یہاں چپل مالک جانے کے بارے میں ایک پوائنٹ نکتہ یاد رکھو، نمازی آدمی چور نہیں ہوتا، یہ اچھی بہت بہترین بات ہے، اسے نکتہ پوائنٹ یاد رکھو۔ نماز مسجد میں آ کر چوری ہو گئی تو بھائی مسجد میں آ کر گیس چوری ہو گیا، مسجد میں آ کر چپل چوری ہو گئی، مسجد میں آ کر پیسے چوری۔ نمازی آدمی چور نہیں ہوتا، چور نمازی کی شکل اختیار کر کے آ جاتا ہے، چرا کر جاتا ہے۔ مسلمان چور نہیں ہوتا، نمازی چور نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نکتہ بہت اچھا یاد رکھو اسے، نمازی چور نہیں ہوتا، ہاں البتہ چور نمازی کے روپ اختیار کر کے آتا ہے، چراتا ہے، جاتا ہے۔ نمازی چور نہیں ہوتا، جو نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے ڈنڈی بھی مارتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے شریعت کے خلاف کام بھی کرتا ہے، تو وہ آدمی کا حال کیا ہے وہ میں نہیں کہوں گا، اس کا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو حضرت جب رو رہے تھے کہ ابا میرا چپل چوری کر لیے لوگ، میں کیا کروں، اب رو رہی بچپن میں، دلاؤ چپلاں دلاؤ بابا، چپلاں دلاؤ بول کر، تو باہر بچے کو لے کر گئے، ابا باہر لے کر جانے کے بعد بچے کو بولے، جاتے جاتے راستے میں ایک آدمی جسے پیر نہیں تھے، ہاتھوں سے وہ آدمی گھستا ہوا آ رہا تھا۔ اب وہ حضرت شیخ سعدی کے ابا بولے، دیکھ بیٹا تو اسے دیکھ، اللہ تجھے کم سے کم پوا دیا، چپل نہیں تیرے پاس، اسے دیکھ، اسے پواش نہیں ہے، چپل کی بات کیا کریں گے، دیکھ اسے دیکھ، تو بول کر اسے دکھاتے ہیں اسے حضرت شیخ سعدی کو۔ تو اس سے بچپن سے دیکھو تربیت کر کیسا کرنی، بچوں کی تربیت تو بچوں کی تربیت کرنی ہے حصہ، تو بچوں کی تربیت کے بارے میں ہمیشہ بھی فکر مند رہے، خود اپنی آپ کی آدمی تربیت کے بارے میں فکر مند رہے۔ تو اللہ یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کیا ہے، آدمی کو دنیا کے اندر مسلمان کو چاہے مصیبتیں آئیں چاہے پریشانیاں آئیں، شکوے شکایتیں نہ کریں، شکر گزاری اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزاری پسند ہے، ناشکری آدمی اگر کرے گا تو اس سے آدمی ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ شکر گزاری پیدا ہونے کے لیے دنیاوی حساب سے آدمی اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھے، اور دینی معاملات میں آدمی اپنے سے اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھے، اس سے آدمی کے اندر شکر پیدا ہوگا، عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا رکھا ہے، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ سمجھ کر شریعت کے حدود میں رہ کر شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کافروں کی طرف للچائی نظروں سے دیکھ کر ایمان کو برباد کرنے سے محفوظ فرمائے۔